بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے۔ اس کائنات میں جو بھی جاندار چیز آئی ہے، ہر جاندار کو موت نے اپنے لپیٹ میں لینا ہے۔ آج کل کا انسان دنیاوی زندگی میں اتنا مصروف ہے، حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ موت اسے یاد نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہر جاندار چیز نے ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک انسان کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے۔ علماء کرام اور محدثین اس پسینے کے بارے میں ارشاد فرماتی ہیں کہ موت کے وقت انسان اپنے گناہوں کے زیادہ ہونے اور نیک اعمال کم ہونے کے باعث اللہ تعالی سے شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، یعنی مومن شخص موت کی شدت میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اور تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرا ایک قریبی رشتہ دار قریب المرگ تھا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا اور سانس نکلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مرنے والے رشتہ دار کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، اپنے رشتہ دار پر غمگین مت ہو، کیونکہ یہ بھی ان کی نیکیوں میں سے ایک ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو موت کی سختی پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جب ایک انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ موت کے وقت اپنی ہر چیز یعنی مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن وہ صرف دو لوگوں کو یاد کرتا ہے جن کا وہ موت کے وقت بھی نہیں بھولتا اور ان سے ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے غمگین میں روتا رہتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں کسی شخص کی جان کنی کا وقت قریب تھا۔ ان کے اہل خانہ سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ مولا صاحب، ہمارا ایک عزیز و قریب المرگ ہے، آپ تشریف لا کر انہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔ مولانا رومی صاحب اس مرنے والے شخص کے گھر گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر اس مرنے والے شخص کے ارد گرد اس کے تمام اہل خانہ اور رشتہ دار بھی موجود تھے۔ مرنے والا شخص مکان کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرنے سے پہلے بولنا شروع کیا اور مرتے ہوئے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مرتے وقت نہ تو اس کا اپنا مال و دولت یاد آیا، نہ ہی اس کو کوئی عزیز و اقارب اور نہ ہی کوئی دوست احباب، یہاں تک کہ اس نے اپنے ماں باپ تک یاد نہ کیے اور نہ ہی بہن بھائی یاد آئے۔ مرتے وقت وہ شخص اپنے بچوں کو یاد کر رہا تھا۔ بچے والدین کی آواز سن کر قریب چلے آئے اور پھر اس شخص نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی اپنے شوہر کی آواز سن کر دوڑتی آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مرنے والے شخص اس نے کہا، میں تم لوگوں کے بارے میں بے حد پریشان ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ محترم ناظرین، انسان مرتے وقت یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، بلکہ وہ تو مرتے وقت ہی اپنے بچوں کو اور بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، میرے ان یتیم بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے مرنے کے بعد میرے عزیز و اقارب، بہن بھائی اور دوست احباب میں سے میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، میری طرح میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچ کر اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مرنے والے شخص اپنی بیوی سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھ پر اور اپنے آپ پر ایک نیکی
نیکی کا کام کرنا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سے ہمکنار کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد میرے بچوں کی زبان سے قرآن مجید کے الفاظ نکلنے سے میری قبر روشن اور منور ہو جائے گی۔ ان کی زبان سے سورہ یاسین، سورہ الرحمن جیسی مبارک صورتیں ادا ہونے سے اللہ تعالی مجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین کرام، مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو قبر ہمارے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ پیارے دوستو، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے ایک بار سورہ الملک ضرور پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ ہمارے لیے قبر میں عذاب سے نجات کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالی نے اس سورہ کو اسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اسی کے علاوہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت ضرور دلوائیں، کیونکہ دینی تعلیم دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری بخشش کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ تو ضرور سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبرستان میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قبر میں ایک شخص کو عذاب الہی ہو رہا تھا اور قبر میں سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی۔ جب کئی سال بعد آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہی قبر جس میں جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، اب قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ جو شخص کچھ عرصہ پہلے عذاب الہی میں مبتلا تھا، اب وہ جنت میں چہل قدمی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور پوچھا، اے اللہ پاک، کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب یہ شخص فوت ہوا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو پیدا ہوا، اور آج وہ بڑا ہو کر مسجد گیا اور مسجد میں اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی۔ فرمایا، اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس بچہ میرا نام لے اور میں اس کو عذاب میں مبتلا رکھوں، یہ میری رحمت کے خلاف ہے۔ جب مولانا جلال الدین رومی اس بندے کے پاس بیٹھے تھے تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ آن پہنچا تو اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، کیونکہ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو اس کے ہونٹ آپس سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح پیروں سے ہوتی ہوئی منہ کے ذریعے ہونٹوں سے نکلتی ہے۔ جب روح دل کے پاس پہنچتی ہے تو انسان اپنی زندگی میں پہلی بار فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ ایک طرف فرشتے اس کے اعمال کے مطابق مشورہ کر دیتے ہیں اور دوسری طرف شیطان اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تو انسان نیک اعمال کرتا ہو تو اس کا دماغ نیک کلمات یعنی کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور اگر اس کے اعمال بد ہوں تو وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری نہیں ہو پاتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے 1 سال قبل اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس شخص کے اعمال سہل کرواتا رہتا ہے اور برے اعمال سے روکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی موت اچھی ہوئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں تاکہ ہماری قبریں بھی روشن اور منور رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی موت کو یاد رکھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قبروں کو منور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچتے رہے۔ اللہ حافظ۔